قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا موسم آتے ہی ہر طرف جانوروں کی منڈیاں سج جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جانور، مہنگے مہنگے بیل، لمبے چوڑے سینگ اور پھر ان جانوروں کی تصاویریں سوشل میڈیا پر نمائش، اسٹیٹس، ریلز، ولاگز۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے؟ کیا اللہ کو صرف جانور کا گوشت چاہیے؟ کیا اللہ کو ہمارے جانور کا وزن، قیمت اور نسل دیکھنی ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج ہم نے قربانی کو عبادت کم اور مقابلہ زیادہ بنا لیا۔ کون سا جانور بڑا ہے، کس کا زیادہ مہنگا ہے، آئے لائکس کس جانور پر زیادہ، ہوئی وائرل کس کی ویڈیو۔ حالانکہ قربانی سے پہلے ہمیں اپنی انا ذبح کرنی تھی۔ اپنا تکبر، اپنی حسد والی سوچ، جھوٹ، خیانت، بد نگاہی، گناہوں کی عادت اور وہ دل جو گناہوں پر خوش ہوتا ہے، اصل قربانی یہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹا قربان نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی خواہش قربان کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف گردن نہیں جھکائی تھی، انہوں نے اپنی رضا اللہ کے حوالے کی تھی۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن اپنی ضد قربان نہیں کرتے، اپنی زبان قربان نہیں کرتے، اپنا غرور قربان نہیں کرتے، اپنی ریاکاری قربان نہیں کرتے۔ اور سب سے خطرناک بیماری ریاکاری ہے، وہ ریاکاری جو عبادت کو بھی جلا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ چیخ مارے اور گر پڑے۔ صحابہ اکرام بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو دوبارہ ہوش آئی، پھر انہوں نے یہی پوچھا۔ ویسے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی احادیث اللہ کے نبی سے خود سنی ہیں، لیکن اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے غالباً آپ 3 دفعہ زمین پر گرے۔ آپ کے اوپر رکت طاری ہو، آپ کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا سمیعت رسول اللہ یقول ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر۔ میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الریاء، ریاکاری۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرے وہ ریاکاری تھی، اور آج ہم عبادت شروع ہونے سے پہلے کیمرہ آن کرتے ہیں، جانور گھر آیا نہیں، انسٹاگرام سٹوری لگ جاتی ہے، قربانی ہوئی نہیں، ٹک ٹاک پہلے ہی بن جاتی ہے، نیت اللہ کے لیے کم، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ۔ یاد رکھیں، ریاکاری وہ دمک ہے جو نیکیوں کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن اللہ فرمائے گا لے جاؤ ان اعمال کو، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، اس لیے اپنے جانور کو چھپا کے رکھو۔ چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر بند کر دو، بلکہ دل کے اندر اخلاص رکھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو۔ اگر آپ کا جانور چھوٹا ہے لیکن نیت خالص ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے لاکھوں کا جانور لیا لیکن نیت شہرت تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی سے پہلے ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، کیا میرے اندر تکبر ہے؟ کیا میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں؟ کیا میں گناہوں پر اصرار کرتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو تعریف کا بھوکا ہوں؟ اگر ہاں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ذبح کرو، اپنی خواہشات کو قربان کرو، اپنی بری عادتوں کو قربان کرو، اپنی نفس پرستی کو قربان کرو، کیونکہ اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو جھکا ہوا دل چاہیے، اللہ کو عاجزی چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے۔ اور یاد رکھو، قربانی کا جانور چند لمحوں میں ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی انا ذبح کر دے تو پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ آج عہد کریں، ہم قربانی کو فیشن نہیں بنائیں گے، نمائش نہیں بنائیں گے، ریلز کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے سنت ابراہیمی اور اخلاص کی عبادت بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی قربانی کی روح نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے اور ہمارے ہر عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔